السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ-نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ کچھ واقف ہیں، لیکن آج کل شب قدر تھی، جو رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے وقت بڑی نیچ گریوی ذلیل حرکت کی گئی اتر پردیش کے کچھ شہروں میں۔ میرٹھ کے اندر جہاں پہ اکثریت کم ہے ہمارے لوگوں کی، وہاں پہ نعرے بازی اور جے شری وہ کے نعرے لگائے گئے۔ یہ اس کے بعد مدھیہ پردیش میں مسجد کے اندر تو یہ لوگ گھس کر جو حرکت کی، نیچ حرکت، ذلیل حرکت، یہ خبیث کے بچے ہیں، یہ خنزیر کی نسلیں ہیں۔ آخر ان کی نسل کہاں سے آئی، کس کی نسل ہے یہ لوگ؟ اگرچہ کوئی گندے جانور کی بھی ہے تو گندا جانور بھی اپنی حدود میں رہ کے کرتا، لیکن یہ کون سا جانور ہے، کس کا بیج ہے، کس کا گند ہے، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال خیر، جو ان کو جو لگڑا گیا، جو روندا گیا، ان کی اوقات جو ان کو دکھائی گئی، بھلا 10-15 منٹ کے لیے نمازیں روکی گئی، مصلیوں کو تکلیف ہوئی، لیکن ان کی اوقات تو ان کو دکھا دی گئی، اور ان کو پیٹنا بہت ضروری تھا بھائی۔ ان کی اوقات دکھانا، ان کو پیٹنا بہت ضروری تھا۔ جو مصلیوں نے جو ان کے ساتھ جو حرکت کی ہے مدھیہ پردیش میں، اب میں جہاں تک سمجھتا ہوں دوبارہ ان کی اوقات نہیں ہوگی، ان کی حرکت نہیں ہوگی۔ اور وہ مسجد کے اندر تقریباً 3,500-4 ہزار آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ التسبیح جو شب قدر منائی جاتی ہے، جو منائی جا رہی تھی، دعاؤں کا اہتمام تھا۔ کافی مصلی کافی جلال میں تھے، کافی غم و غصے میں تھے، کیونکہ جو حالات جو بد سے بدتر ہوتے گئے مدھیہ پردیش میں بھی، اس کے بھی خطبے کے اندر اور جو خطاب ہو رہا تھا، جو بیان ہو رہا تھا، اس میں کچھ ذکر کیا گیا مساجد کو لے کر۔ یہ حرام کے بچوں کو دیکھا نہیں گیا، وہی اتابلا پن، وہی بوکھلا ہٹ کا شکار، کچی مارلے کے، گندگی متر پی کے سور کا، وہی نیچ حرکت کرنے کی کوشش کرے، لیکن ان کو اس طریقے سے پیٹا گیا، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ اور تمام سی کیمروں میں وہ قید تھے، جس طریقے سے انہوں نے مسجد میں گھس کر نمازیوں کے اوپر جو باٹلیں پھینکی، جو شراب چھنکا، ان کو دکھانا ضروری تھا۔ اس لیے وہاں پہ ان مصلیوں کے اوپر جو ان کو جو مارا گیا، ان کو جو پیٹا گیا، ان پاپیوں کو، ان درندوں کو، کوئی مصلی کے اوپر کوئی کیس بک نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ایک نہیں بلکہ 3,500 آدمی تھے، کس کے اوپر بول کے کرتے، اور قصوروار تو جو ہے سو یہ حرام کے بچے تھے، یہ نسل حرام تھے، یہ گندے جانورے تھے، یہ گندی سوچ رکھنے والے ناپکار سالے تھے۔ دیکھو، سدھر جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، پہلے کے ویسا نہیں ہے۔ لو ہمارے مسلمان جو خاموش بیٹھیں گے، تم ظلم کرتے رہیں گے اور ڈال دیں گے پھر مسلمانوں کے اوپر، گند پھیلائیں گے تو تم کو گندگی میں ہی جواب ملے گا، اسی طریقے سے ملے گا جس طریقے سے ملا ہے، سمجھے نا؟ اب کسی کی ماں نہیں جانی کوئی ایسی حرکت، نیچ حرکت مسجد میں گھس کر ایسا دوبارہ مسلموں کے اوپر جو نمازیں پڑھ رہے تھے ایسی حرکت کرے۔ اب مسجد کے سامنے سے بھی جانے کے لیے سوچنا پڑے گا، متر پی کے مسجد کے سامنے سے گزرنے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ ان پاپیوں کو بھی، اور جو دوسری جو نیچ اور گریوی جو سوچ رکھتے ہیں، ان کی بھی بڑی پھٹ پڑی ہے، کیونکہ یہ کام پہلے ہی اگرچہ ہو جاتا تو یہ لوگوں کی حرکت اور ان لوگوں کی جرت نہیں ہوتی۔ چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے،
ان کے ساتھ تو یہی ہونا تھا. اور اس کے چرچے اگرچہ کوئی مسلی کو یا کوئی آدمی کے اوپر کیس بک ہوتا تو اس کے خمیازہ پھر ان کو خود کو بھگتنا پڑتا تھا، کیونکہ چوری بھی ان کی، سینہ زوری بھی ان کی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب برداشت کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان کو جواب دینے کا وقت آ چکا ہے، وہ بھی اسی انداز میں جس طریقے سے جو جبڑوں کو پھاڑا گیا، جس کے منہ میں جو ہے سو کیسے چیزیں ڈالے گئے، نعوذ باللہ. میں تو دہرا بھی نہیں سکتا کیونکہ کرنا بھی ضروری تھا بھائی، اس لیے کوئی افسوس نہیں ہوا. تقریباً 11 جنے تھے، وہ پورے 11 کے 11 کو جو ہے سو 22 بننا باقی تھا 11 کے، وہ حساب کر کے چھوڑ دیے. بہرحال ان کو اٹھا کے جس طریقے سے جو ایمبولینس سے آئے آ کے لے کے گئے ان کو، اس کے بعد پھر ایک عجیب ماحول بن گیا تھا وہاں پہ. لیکن سب اپنی اپنی جگہ اٹینشن تھے، یعنی تیار تھے. لیکن ہوتے ہوتے بات تو ختم ہو گئی وہ. لیکن یہ سبق جو ان کو دینے کا تھا وہ برابر ملا سبق مدھیہ پردیش کے اندر. حالانکہ لوگ بڑے اس میں کیوں غم و غصے میں تھے، کیونکہ ان کے ساتھ مدھیہ پردیش میں جو زیادتی کیے، جو زور آزمائی کیے ہیں، جو طاقت آزمائی کیے ہیں، وہ پوری نکل گئی. ارے بھائی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم خاموش بیٹھے رہے تو یہ ہماری شرافت ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے. لیکن اس کو، ہماری شرافت کو یہ لوگ ہماری کمزوری سمجھ رہے تھے. یہ جو بھول کرے ہیں نا یہ لوگ، یہ ان کو سوچ سمجھ مل گیا. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں کو شب قدر بہت بہت مبارک ہو. اور الحمدللہ جو دعائیں کرے ہیں، جو نمازیں پڑھے ہیں، جو تلاوتیں کرے ہیں، وہ کافی فخر محسوس ہوا دیکھ کر، کافی خوشی محسوس ہوئی دیکھ کر. ایسے ہی کرتے رہنا، ایسے ہی دعائیں کرتے رہنا اپنے دیش واسیوں کے لیے اور دیش کے لیے. کیونکہ جس طریقے سے جو ماحول بنے ہوا ہے، میں پہلے سے آپ لوگوں کو ساودھان بھی کر رہا تھا، بتا رہا بھی تھا کہ یہ چیز کبھی بھی ہو سکتی، کبھی بھی کر سکتے یہ لوگ. کیونکہ ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں یہ لوگ، بڑے تنگ نظری کا شکار ہو گئے ہوئے یہ لوگ. کیونکہ ان کے پاس گندگی کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. جو ہے ان کے پاس وہ تو دکھائیں گے، وہ تو کریں گے. لیکن الحمدللہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے جو دلیری، جو بہادری کا مظاہرہ کیا، ان کو سلام ہے ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے رکھیے، زکوٰۃ فطرہ دیجیے غریبوں کو، اور خاص کر اپنے خاندان کے ان مستحق لوگوں کو جو آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے، ان تک کسی طریقے سے پہنچائیے، تاکہ ان کی بھی عید ویسی ہونی چاہیے جیسے عید تمہاری ہوگی. کیونکہ جبھی عید کا مزہ آتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کو پریشان حال ہے تو پریشان ہونے مت دو، انشاءاللہ ان کے پریشانی کو دور کرو. کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے. اگرچہ آپ کو اسباب بناتا ہے، آپ کے تھرو ہوتا ہے، اگرچہ تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. اگرچہ ان کی مدد کرتے ہیں تو مدد لینے والے وہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہم پہ احسان کرتے ہیں مدد لے کر، ہم مدد دے کر ان کے اوپر احسان نہیں کرتے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور روزے رہیے، روزے مس مت کریے. السلام علیکم.